بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أذلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر مما يخالف، أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں جو بھیجا ہے، یہ دنیا میں بھیجنے کے مقاصد ہیں. دنیا میں کوئی بھی چیز ہو بغیر مقصد کے نہ انسان بناتا ہے نہ اللہ پیدا کرتا ہے. دنیا میں جتنے بھی فیکٹریاں ہیں، جتنے بھی کارخانے ہیں، کسی میں کپڑے بنتے ہیں، کسی میں جوتے بنتے ہیں، بڑی بڑی مشینریاں بنتی ہیں. ان تمام کے بنانے کے بڑے بڑے مقاصد ہوتے ہیں دنیا والوں کے نزدیک. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی جو انسانیت کو پیدا کیا ہے دنیا میں، یہ انسانیت کو پیدا کرنے کے بڑے مقاصد ہیں. اللہ نے کلام پاک میں دنیا میں پیدا ہونے کے مقاصد کو اللہ نے قرآن میں صراحتاً بیان کیا. قرآن جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے نبی بنا کر تو بھیجا، لیکن نبی کے ساتھ قرآن بھی دے کر بھیجا. ہماری زندگی گزارنے کے سارے قوانین، سارے اصول کی یہ کتاب ہے قرآن. اس لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا پردہ فرمانے سے پہلے ایک بات صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمائی اور پوری امت کو سنائی. ترکت فیکم امرین، کہ میں دو چیزیں تمہارے پاس میں چھوڑ کر دنیا سے جا رہا ہوں. دنیا میں اللہ تم کو بھی کتنی بھی عمر دے، اور تو دنیا کے کون سے بھی ڈپارٹمنٹ میں کام کرو، جاب کرو یا تجارت کرو یا پڑھو یا پڑھاؤ، دنیا کے کسی بھی شعبے میں ہو، حلال شعبہ ہے، اس کی اجازت ہے. لیکن میں دو چیزیں تم کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. کتاب اللہ و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اللہ کا کلام. غزالی فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا جو ہوتا ہے بندہ، نماز پڑھنے والا وہ اپنے اللہ سے باتیں کرتا ہے. ہم نماز پڑھتے سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. الحمدللہ رب العالمین جو پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی. یہ مکالمہ ہو رہا ہے، بات چیت، کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. ہم پڑھتے الرحمن الرحیم، کیونکہ ہماری نمازیں ہیں وہ عادت والی ہے، عبادت والی نہیں. حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت ہے. سوئچ آن ہوا، نماز شروع ہو گئی، سلام ہوا، سوئچ آف ہو گیا. ہماری نمازوں میں جان نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، صورت ہے. جنہوں نے اپنی محنت کر کے اپنی نمازوں کو بنایا ہے، جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں. اس لیے آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم نماز اس طریقے پر پڑھو جیسا کہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ آدمی کے بدن میں سر کا حصہ. بے سر کے بغیر انسان کو کوئی انسان کہے گا؟ انسان کا اگر ہاتھ کٹا ہوا ہو، پیر کٹا ہوا ہو، کوئی انسان ہے. بہت سے لوگ لولے بھی ہیں، لنگڑے بھی ہیں، معذور بھی ہیں، لیکن آپ کو بغیر سر کا کوئی انسان نہیں ملے گا. ملتا ہے؟ آپ نے کہ ہاسٹل میں کوئی رہتا ہے
تو پی جی میں رہتا ہوں، پوری دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ جناتوں میں جنات خبیث جنات جس کا سر نہیں ہوتا، لیکن جنات اس کے پاس نہیں رہتے. تو نماز کا درجہ دل میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ انسان کے بدن میں سر کا حصہ. تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے لیے کہنا چاہتے ہیں صرف نماز مراد نہیں ہے، تم زندگی اس طریقے پر گزارو جس طرح تم نے مجھے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے. کہ جس کی نماز مکمل اس کا دین مکمل. تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو صفتیں قرآن کی لیتے ہیں، الرحمن الرحیم، اللہ کتنا بڑا مہربان، کتنا نہایت رحم کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جواب آتا ہے میرے بندے اثنا علی عبدی، تو نے میری ثنا بیان کی. یہ اللہ سے باتیں ہوتی ہے نماز میں. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اے پروردگار تو قیامت کے دن کا مالک ہے، تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے بندے مجد علی عبدی، تو نے میری بزرگی بیان کی. ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے توحید ہے کہ ہمارا سر تیرے سامنے جھکتا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. جس کی عبادت ہے اسی سے استعانت ہے. عبادت بھی تجھ سے، عبادت بھی تیری کریں گے، ضرورت پڑے گی مدد بھی تجھ سے طلب کریں گے. تو اللہ فرماتے میرے بندے آدھا تیرے لیے ہے آدھا میرے لیے ہے. عبادت کرنا تیری ذمہ داری، مدد کرنا میری ذمہ داری. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز باتیں ہوتی ہے. پھر بندہ اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. پہلے اللہ سے باتیں ہوئی. جب کسی انسان سے کوئی چیز کا سوال کرنا ہو تو پہلے آدمی تعلق بناتا ہے. نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ہے. اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اللہ کی معرفت ہے. یہ معرفت ہے. یہ کسی بچے کو کسی معرفت ہوتی ہے نا، پہچان ہوتی ہے کہ تم کہاں کے ہو، تم کہاں کے ہو. اس کے بعد بندہ تعلق بناتا ہے کہ تو اچھا لڑکا ہے، اسے تعلق بنانا چاہیے، میری زندگی بنے گی، میری آخرت بنے گی، اچھی کوالٹی والا ہے، اچھے صفات والا ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی معرفت والا کلمہ ہے. جب وہ کلمہ جب ہماری دل کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر آدمی بندہ اللہ کا تعلق بنانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. فضالی فرماتے تھے جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے اللہ مجھ سے باتیں کرتا ہے. اور ہم تمام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. ہم نے تمہارا تذکرہ قرآن کریم میں نازل کیا ہے، تمہاری زندگی گزارنے کا پورا تذکرہ قرآن میں ہے، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ آج دنیا میں نوجوان زندگی گزارتے اپنی عقل کے مطابق، اور عقل کی ایک حد ہے. ایک ہوتی ہے عقل اور ایک ہوتی ہے نقل. نقل کیا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی خبر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم کی وحی آتی ہے. قرآن کریم کی وحی جبرائیل جیسا فرشتہ امانت دار فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے قرآن کریم کو لے کر 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ آئے ہیں. جبرائیل امین یہ قرآن پاک ہے تاکہ میرے بندے کی زندگی کیسے گزارنی ہے. 70 سال 60 سال 50 سال 80 سال جو ہماری عمر کا حصہ ہے ہمیں کیسے گزارنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے محبت کرے، اللہ کے نبی ہم سے محبت کرے، اور ہماری زندگی کے رات و دن اللہ کی بارگاہ میں قیمتی بن جائے. اس کے لیے اللہ نے کلام پاک کو نازل فرمایا، قرآن کریم کو نازل کیا. اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کریم پڑھ کر صحابہ کو سنایا، اور اپنی پوری کی پوری پریکٹیکل زندگی اللہ کے نبی کی قرآن کے مطابق تھی. اور عائشہ کو پوچھا کوئی درجہ نہیں کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا تھے، کہ میرے نبی کے اخلاق قرآن ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اگر تم نے قرآن پڑھا ہے تو ایک پورے قرآن کریم میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، آنکھوں کا دیکھنے کا طریقہ، زبان کے بولنے کا طریقہ، کانوں کے سننے کا طریقہ، دماغ کے سوچنے کا طریقہ، مجلس میں کیسے بیٹھنا ہے،
ڈسپلن سے زندگی کیسے گزارنی ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، چھوٹوں کو شفقت کرنی ہے، دوستوں سے کیسے رہنا ہے، ماں باپ سے کیسے رہنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں کلام اللہ میں موجود ہیں. اور جو باتیں قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی. اللہ کے نبی کی زندگی تھی. آپ نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں میری امت میں، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ ان کی تعلیمات کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو اور میرا طریقہ، میری سنتوں کو اگر تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. بہت سے لوگ دنیا میں گمراہ ہو رہے ہیں. یہ ہماری لگژری ایک جگہ ہے، وہاں ایک بچہ نوجوان ہماری مسجد میں آیا، کچھ بچے لے کر آئے کہ مولانا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں. ملحد بن چکا، مسلمان کا بیٹا، اس کے ابا 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں. کہ میں نہ اللہ کو مانتا ہوں نہ نبی کو مانتا ہوں. میں کہا تم کہاں تعلیم حاصل کی؟ میں انگلینڈ میں تعلیم حاصل کی. کہ 14 سال سے تم جھوٹ بولتے ہو کہ جنت ہے جہنم ہے. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، نہ مرنے کے بعد حساب و کتاب ہے. اس کو اتنا سمجھایا گیا، سمجھانے کے بعد بھی کہا میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا. میں نے کہا تم نے کیسے سیکھا؟ یہ ہمارا جو مجمع جاب کرنے والے جو ہمارے جو طلبہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، اور اسٹوڈنٹ میں اپنی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد جاب بھی کر رہے ہیں، تو آپ جہاں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، وہ اللہ کو تو نہیں بولا جاتا، بس سائنس بولا جاتا ہے، اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے. لیکن بندہ سائنس کے ذریعے اللہ تک پہنچتا ہے. مولانا عمر صاحب پالو پوری فرماتے تھے جہاں سائنس کی انتہا ہوگی وہاں سنت کی ابتدا ہوگی. سائنس کی انتہا جہاں سائنس ختم وہاں سنت شروع ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جو علوم لے کر آئے، اور آپ کا جو زندگی کا جو پروگرام تھا، یہ پروگرام ہمارے سامنے پورا کھلا و پورا اوپن ہے. اس میں ایسے موبائل میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں، دنیا میں بہت سارے ایسے نام نہاد مسلمان ہیں جو اسلام کے خلاف لٹریچر چھاپتے ہیں اور مسلمانوں کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں. یوں کر کے مسلمان اسلام سے مرتد ہو جاتے ہیں اور ان کی موت بغیر کلمے کے ہو رہی ہے. سب سے بڑی بنیادی بات ہمارے دل میں عقیدہ صحیح ہو کہ میرا اللہ ہے، میرا اللہ ہے، وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، اور زندگی گزارنے کا سارا طریقہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور اسلامی ممالک کا یہ حال ہے کہ وہاں کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس، وہاں کے پڑھانے والے ٹیچر حضرات کی سوچوں میں تبدیلی آ گئی ہے. کہ صرف مخلوقات کو پڑھتے ہیں، اللہ کو نہیں پڑھتے، آخرت کو نہیں پڑھتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں پڑھتے، مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں پڑھتے. ہمارے ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں کہیں بھی رہو، کون سی بھی جگہ جاب کرو، کہیں بھی رہو، کچھ بھی پڑھو، لیکن 2 باتوں پر عمل کرنا ہے: اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پاوے اور اللہ کے نبی کا طریقہ چھوٹنے نہ پاوے. تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے. لن تضلوا ما تمسکتم. کہ ہم کہیں بھی رہیں 2 چیزوں کی پابندی ہماری زندگی میں ہو، کہ اللہ کے حکموں کی پابندی اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ ہماری زندگی کا محبوب مشغلہ بن جائے. تو ہماری جوانی بھی صحیح گزرے گی، بڑھاپا بھی صحیح گزرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی برکت والی بنائے گا، عافیت والی بنائے گا. اور دنیا کی ہماری ٹائم فری جو زندگی دنیا کی ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر دنیا کی ٹائم فری زندگی اللہ تعالیٰ خوشگوار بنائے گا، اور ایمان اور نیک عمل کی بنیاد پر ہماری اخروی زندگی جنت والی بنائے گا. آخرت کی زندگی ہماری جنت والی ملے گی، بہت سکون والی زندگی. اور دنیا کی جو ہمارے پاس جو زندگی ٹائم فری زندگی یہ اللہ خوشگوار حیات طیبہ خوشگوار زندگی بنائے گا اگر ہمارے پاس 2 باتیں ہیں: ایمان اور نیک عمل ہے. یہ ہمارے پروفیسر ڈاکٹر نالی سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو حالات ہیں، حالات جو آتے ہیں، وہ حالات کے آنے کی بنیادی وجہ یقین کی کمزوری ہے، کہ یقین کے بنانے کی محنت نہیں ہے. یقین بن جاتا ہے تو یقین کی بنیاد پر عمل صادر ہوتے ہیں زندگیوں سے، اور بندے کے جیسے اعمال ہوتے ہیں ویسے زندگی میں حالات آتے ہیں. حالات کو جوڑا گیا عمل کے ساتھ اور عمل کو جوڑا گیا یقین کے ساتھ. یقین کا دوسرا نام ہے ایمان، کہ اپنے دلوں پر محنت کرنی ہے. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے انسان کی باڈی میں گوشت کا لوتھڑا ہے. انسان کی باڈی میں بولو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے.
فَإِن صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صحیح سالم ہوتا ہے تو پوری باڈی صحیح سالم ہوتی ہے. اگر وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہو جاتا ہے تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے. پھر فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دل ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم نے بنائے، بلکہ اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا. جب دل بدل جاتے ہیں تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں، کہ محنت کا میدان دل بنایا. آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں. مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے. چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے. لباس ہمارے زرق برق ہے، پر دل کے اندر خاک آلود ہے. اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اور اندر تو ویرانوں کے راج ہیں. اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں. اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ دل میں یقین کی کمزوری ہے. دل ہمارا نہیں بنا کہ اللہ کے یقین کو سب سے پہلے ٹھیک کرنا توحید، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ لا الہ الا اللہ یہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ یہ باہر کی چیز ہے. لا الہ الا اللہ یہ ظاہر ہو نہیں سکتا، محمد رسول اللہ یہ چھپ نہیں سکتا. جب لا الہ الا اللہ جب دل کی گہرائی میں اتر جائے گا تو ہمارا لباس بتائے گا یہ محمد رسول اللہ کا غلام ہے. ہماری زندگی بتائے گی، ہماری معاشرت بتائے گی، ہمارا کیریکٹر، ہمارے اخلاق، ہماری عبادت بتائے گی کہ اس کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہے. اور حضرت محی جیسا فرماتے تھے جب لا الہ الا اللہ میرے اور آپ کی دل کی گہرائی میں اتر جائے گا تو اللہ کی قسم ہمارا دل زمین و آسمان سے بھی زیادہ قیمتی بن جائے گا. ہر نبی نے اپنی قوم کے دلوں پر محنت کی کہ جو چیز دل میں آئے گی وہ زندگی میں آئے گی. اگر دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہمارے بدن کے سارے اعضاء اللہ کے حکم میں لگیں گے. اور دل میں شیطانیت ہے، نفسانیت ہے، خواہشات ہیں تو ہمارے پورے بدن کے اعضاء کنٹرول کھو بیٹھیں گے. آنکھوں کا دیکھنا غلط ہو جائے گا، زبان کے بول غلط ہو جائیں گے، کانوں کا سننا غلط ہو جائے گا، ہمارا ہاتھوں کا پکڑنا غلط ہو جائے گا، ہمارا پیروں کا چلنا غلط ہو جائے گا، بلکہ ہمارا پورا وجود اللہ کے نافرمانی میں پھنس جائے گا. کہ کیا ہوا کہ دل کا فساد ہے. درخت کے پتے ہیں، درخت کے پتے سوکھنے لگے کیونکہ درخت کے پتوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، درخت کے پتوں کو کھاد لگاتے ہیں، کھاد پلاتے ہیں یا پانی پلاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جڑ میں پلاتے ہیں. تو حالات جب بھی خراب ہوتے ہیں تو حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے جڑ کو مضبوط کرنا پڑے گا. وہ یقین ہے، یقین کے بنانے کی محنت ہے، ایمان کے بنانے کی محنت ہے کہ بے اندر کی جو جڑ، بنیاد، فاؤنڈیشن ایمان ہے. ایمان مضبوط بن جائے گا تو آٹومیٹک بدن سے نکلنے والے اعمال مضبوط ہوں گے. جس طرح بھوک انسان کو لگتی ہے نا، بھوک، تو بھوک کھانے کا آپ پی جی میں رہتے ہیں، کبھی آپ لوگ جاب پر چلے گئے، کبھی اوور ٹائم آپ نے کر لیا یا پڑھنے چلے گئے تو کبھی کبھی ٹفن آتا تو کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے. لیکن بھوک لگتی ہے تو بھی آپ کھانے کو چھوڑتے ہیں. یہ تو کھانے کی قیمت آپ کے سامنے ہے کہ میرا مہینے کے 6,000 روپے ریسٹورینٹ کی پی جی میں دے دیتے ہیں، اتنے پیسے مجھے ہر ماہانہ دینے ہیں. اور میرے والد صاحب کتنی محنت کر کے، مزدوری کر کے، کسی کو گیریج کی دکان ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے، کوئی دکان چلاتا ہے اور مجھے پڑھاتے ہیں تاکہ میرا مستقبل تابناک بنے، میرا بھوشیہ اچھا بنے. تو آدمی ٹفن کو پھینکتا ہے کہ بھوک کی حالت میں سوکھی روٹی بھی اچھی لگتی ہے. اندر کا جب ایمان بنے گا، ایمان اندر کا یقین جب ٹھیک ہو جائے گا تو اندر کا ایمان عمل کا تقاضا کرے گا. یہ ایمان کے بننے کی علامت ہے کہ ایمان بن گیا، اب عمل کا تقاضا کرے گا کہ مجھے عمل کرنا ہے. اس سے ہمارا ابراہیم صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض ہے جو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے اور اللہ کی نافرمانی سے بچاوے اور دین کے تقاضوں پر چلاوے. اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان کو فرض ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ کے حکموں پر کھڑا کرے. دیکھو کمزور ایمان ہوگا، کمزور ایمان، تو کمزور ایمان سے انسان نماز پڑھے گا، رمضان کا روزہ بھی رکھے گا، لیکن گناہوں سے نہیں بچے گا. خلوت کے تنہائیوں کے گناہوں سے بچنے کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، مضبوط ایمان. ابن عمر سے کسی نے پوچھا، سئل ابن عمر الصحابۃ یضحکون، کہ صحابہ کرام کا مجمع ہنستا تھا.
صحابہ بھی تو انسان تھے. نعم صحابہ کرام کا مجمع ہنسنے کی باتوں میں ہنستا تھا. ولکن والایمان فی قلوبہم اعظم من الجبال، لیکن ہنسنے کے وجہ صحابہ کرام کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوتا تھا، اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط صحابہ کا ایمان ہوتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں جو کہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا کما آمن الناس، ایمان والو تم ایمان لے آؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لے آئے. تو صحابہ کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے. اب ایمان کہتے ہیں کس کو؟ اکثر ہمارے چھوٹے چھوٹے نوجوان لڑکے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، عمریں تو بڑی ہے آپ کی ماشاءاللہ. ایمان نام ہے یقین اور تقوی کا. یقین اور تقوی ہماری دل کی رگ رگ میں ایک اللہ بس جائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ سے کیسا ایمان مانگا؟ اللہم انی اسألوک ایمان یباشر قلبی، یہ اللہ میں تو ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے ہوئے. بھائی جلیبی جانتے ہو؟ جلیبی اکثر فجر کی نماز کے بعد جوہا پورا میں جلیبی بنتی ہے، آپ لوگ کھانے جاتے ہو، کیونکہ پی جی والے اکثر کبھی چھٹی میں جاتے ہیں کھانے کے لیے. تو جلیبی اگر سوکھ جاوے تو کیسے لگتی ہے؟ بولو میٹھی، اور فریش ہو تو بھی میٹھی. کہ جلیبی نے شکر کو چوس لیا ہے، فریش ہو تو بھی میٹھی، سوکھی ہو تو بھی میٹھی. اللہ میں تو ایسا ایمان مانگتا ہوں جو میرے دل کی رگ رگ کو چھو لے گئے. جب اندر کا ایمان، اندر کا یقین ٹھیک ہو گیا تو آٹومیٹک ہماری پوری زندگی اللہ کے حکموں کے سامنے جھک جائے گی. رسم و رواج، زندگی رسم و رواج سے نفرت ہوگی، سنتوں سے محبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی، اللہ کے حکموں سے محبت ہوگی. کہ اندر کا فاؤنڈیشن، اندر کی بنیاد یقین مضبوط بن چکا ہے. اب انسان قادر اللہ کی طرف جائے گا. بہت سے نوجوانوں کو دیکھو، آپ پی جی میں دیکھو، ہاسٹل میں دیکھو، راتوں کو اپنی بستروں کی چادر کو پھینک کر ہاسٹلوں کے کمروں میں تہجد پڑھتے ہیں، اور ان کی آنکھیں بھیگی ہو جاتی ہیں، اور ٹپ ٹپ بالکل جوانی خواہشات کے ساتھ بالکل جوان ہیں، خواہشاتیں بھری ہوئی ہیں، شیاطین نفسانی خواہشات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. لیکن اندر کا یقین اتنا مضبوط اللہ کی ذات پر ہے، اور اتنا اندر کا تقوی بنا ہوا ہے، اللہ کا ڈر پیدا ہو رہا ہے. اس کا اندر کا ایمان راتوں کے اندھیروں میں، خلوتوں میں اللہ کی فرما برداری پر کھڑا کرتا ہے. جس کو اللہ نے قرآن میں کہا تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. کہا گئے وہ میرے نوجوان بندے کہ جن کے پیروں راتوں کو بستروں سے جدا رہتے ہیں اور راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے ہیں. یہ ہماری علی گڑھ یونیورسٹی، علی گڑھ ڈاکٹر افراہیم نبی کل ہند کے مشورے میں آئے تھے. گودرا میں فرماتے تھے آپ جب ہمارے یہاں ہوں گے، آپ کسی بھی کمروں میں گھسوں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی دارالعلوم کے طلبہ ہے. اکثر میڈیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، وہ آگے لوگ ڈاکٹری کرتے گئے، میڈیکل پڑھتے ہیں، نہ معلوم کون سی ڈگریوں میں پڑھتے گئے، لیکن دعوت تبلیغ کی محنت کی برکت سے وہ فیدہ اور ماحول بنا گئے کہ پڑھانے والا بھی مولوی صاحب لگتے ہیں. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا کو پوچھتے ہیں کہ مولانا کو صرف چاند کی تاریخ کا پتہ ہوتا ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن تبلیغ کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پروفیسروں کو، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے کو ان کی زندگی علماء کے مطابق بنا لی. علماء کے مطابق کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کے نبی کی سنتوں کے سانچے میں ڈل گئے. ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کی پوری زندگی. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے ایک مرتبہ تو ہمارے یہاں کے بہت بڑے ڈاکٹر، ایم بی بی ایس پڑھانے والے، میڈیکل میں بھی ایم بی بی ایس پڑھانے والے ڈاکٹر، اور راستے میں گش میں نکلے، وہاں سے کوئی چچا گزرے کہ مولوی صاحب ہوں گے. اچھا مولوی صاحب چاند کی تاریخ کون سی ہے؟ بھی بیچارے پڑھے لکھے آدمی تھے. کہا 30 سے کم ہی ہوگی، اوپر تو نہیں ہوگی. کیا ہوگی؟ 30 سے نیچے ہی ہوگی. تو وہ لگا بوڑھا کہ یار مولوی صاحب کو ہوشیار لگتے ہیں. مولانا عمر صاحب پالپور رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کے پاس کچھ لوگ آئے، سائنٹسٹ بچے، ذاکر حسین کالج سے، کہ چلو تھوڑا کامنٹ کریں گے، مولانا کی مذاق کریں گے. اور مولانا کے پاس آئے کہ مولانا کچھ پتا بھی ہے کہ کیا ہوا کہ اب تو لوگ چاند پر پہنچ گئے. کبھی چلتا ہے پیپر میں روزانہ، چاند پر گئے ہندوستان والے، کہ لوگ چاند پر پہنچ گئے. کچھ پتا بھی ہے؟ صرف تبلیغ کرتے ہو؟ کیا ہم کو سب کو پتا ہے، بس تھوڑی دیر کا انتظار ہے، تھوڑا راستہ ہموار ہو جائے تو جماعت وہاں بھیجنی ہے. وہ تو آئے تھے کامنٹ کرنے کے لیے. کہا یہ مولوی صاحب ہم نے تو آدھی کی، اس نے تو پوری سنا دی.
تو تبلیغ کا کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں کو پلٹ دیا. ہمیں ہم تھے ہماچل میں جماعت میں تھے، تو ہمارے ساتھ پڑھے لکھے لوگ تھے، تو 2 پولیس والے آئے جماعت کے پاس کہ مولوی صاحب تھانے میں بات کرنی ہے. کس میں؟ تھانے میں. تھانے میں بات کراؤں گے کہ 50% مسلم ہیں پولیس والے اور 50% غیر مسلم ہیں، اور جو مسلمان ہیں بہت سے پولیس والے دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی بات تو نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں بات ریکارڈ ہوتی ہے، بات کا ایک بات سلیپ ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نکل جائے گی جو وہاں کے رولز کے خلاف ہوگی تو ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے گی. کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. اتنا ہے کہ جس کو تم بات کرنے کے لیے بھیجو وہ تھوڑی سمجھ بوجھ سے بات کرے اور اخلاقی پہلو پر بات کرے. تو ہمارے ساتھی بہت سمجھدار قسم کا مجموعہ تھا، ان کو 2 ساتھیوں کو بھیجا اور پورا ڈپارٹمنٹ جمع ہے، پولیس افسر بھی ہیں، اور ان کے سامنے بات کی اخلاقی پہلو پر. اللہ کے نبی کے کیریکٹر کھولا، اللہ کے نبی کی زندگی کھولی کہ میرے نبی کا دنیا میں آنے کے مقاصد کیا کیا تھے اور اللہ کے نبی کیا چاہتے تھے اور اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں. یہ پوری بات کہی. غیر مسلم اسٹاف بھی سنتا ہے، مسلمان بھی سن رہا ہے. تو وہاں کے پولیس افسر نے کہا تم اتنا بڑا کام کرتے ہو تو اس کام کے مقاصد کیا ہے؟ اس کام سے تم کیا چاہتے ہو؟ اس کام سے میں چاہتے ہیں کہ کوالٹی ہماری زندگی میں آوے، اچھے صفات ہماری زندگی میں آوے اور ہم دنیا میں اللہ کے اچھے بندے بن کے زندگی گزارے اور اچھے صفات آوے، اچھی کوالٹیز آوے. جیسے کہ امانت داری ہے کہ امانت داری کو کوئی ناپسند کرتا ہے امانت داری. تو بات کرنے والے نے یوں کہا بات میں کہ چور بھی امانت داری کو پسند کرتا ہے. کون ہے یہ چور؟ چوری کرے گا، جب چوری ہو جائے گی تو پھر کیا کہیں گے؟ بھائی حصہ امانت داری سے تقسیم کرنا. چور کہتا ہے نا آپس میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی حصے کرو تو کیسے کرنا؟ امانت داری سے کرنا. بے ایمانی سے چوری کی ہے، اب چوری کر کے کیا کہتے ہیں؟ بھائی حصے جب تقسیم کرو نا پیسوں کے تو امانت داری سے کرنا. کہ امانت داری کو تو چور بھی پسند کرتا ہے. وہ پولیس افسر اتنا ہنسا اور یوں کہا ہمارے پورے اسٹاف کی جتنوں کی تشکیل کرو سب کو جماعت میں لے جاؤ، کسی کی تنخواہ سیلری نہیں کٹے گی. یہ خوبیاں ہے، خوبیاں. یہ سارے جوڑ کرنے کا مقصد میرے بھائی دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جوڑ کرنے کے مقاصد ہے کہ دنیا کی گندگیوں میں اور دنیا کی لت پت میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. اللہ کی دین کی باتوں کو سننے کے بعد ہمارے دل بیدار ہوتے ہیں. جس طرح زمین خطرناک بن جاوے، زمین سوکھ جاوے اور زمین بنجر بن جاوے، جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں جب برستی ہیں نا تو بنجر زمینیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بنجر زمینیں آباد ہو جاتی ہیں اور وہ زمینیں پھٹتی ہیں، اندر سے ترکاریاں نکلتی ہے، گھاس نکلتی ہے، کپاس نکلتا ہے، پھول نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، پوری زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے اور گلستان کی طرح زمینیں لہلہاتی ہیں کہ زمین پر بارش کی محنت ہوئی. یہ اللہ کے دین کی باتیں اور اللہ کے دین کے مذاکرے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل زندہ ہوتے ہیں. جب دل زندہ ہو جاتے ہیں وہ دل کی زمین ایک مرتبہ جاگ جاتی ہے تو آپ کی پوری زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہماری جماعت کینیڈا میں، امریکہ میں کام کر رہی تھی. ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے، ہماری جماعت امریکہ میں کام کر رہی تھی. تو وہاں کے مقامی صاحب نے یوں کہا بھائی آج جنید جمشید صاحب ہمارے یہاں بیان آئے ہوئے امریکہ میں، تو ان کا مغرب کی نماز کے بعد بیان ہے. ڈاکٹر صاحب کی ہماری پوری جماعت پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بھی ان کی بات سنیں گے. اور جنید جمشید صاحب آئے رحمۃ اللہ علیہ، آج اللہ کے پیارے ہو گئے. جنید جمشید صاحب نے کہا جب دیکھا یہ تو علی گڑھ کی جماعت ہے، پڑھے لکھوں کی جماعت اور اتنے پڑھے لکھے کا، میں تو پڑھا لکھا نہیں، اتنا سارا بات تو تم کرو گے. تو جماعت نے کہا حضرت ہم کو تو 2 مہینہ یہاں رہنا ہے، آپ 2 دن کے لیے آئے گے، آپ بات کریں ہم بھی سنیں گے، ہمیں بھی استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. تو انہوں نے بیان میں ایک بات فرمائی کہ میں نے دنیا میں سوچا کہ اگر آدمی کو دنیا میں چمکنا ہو تو آدمی کے پاس 2 باتیں چاہیے، دو چیزیں چاہیے. آج ہر انسان کی خواہش ہے کہ دنیا میں مجھے کیا ملے؟ پوری دنیا مجھے یاد کرے، میرا نام ہو. اس کے لیے 2 چیزیں ہیں کہ مجھے شہرت ملے، مجھے دولت ملے، کہ میں مشہور ہو جاؤں پوری دنیا میں اور میرے پاس پیسوں کا ڈھیر ڈھیر ہو، میرے پاس پیسوں کی ریل پیل ہو. اس کے لیے میں نے بڑی محنت کی، ناجائز طریقے سے بھی، جائز طریقے سے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرمائی. پوری دنیا مجھے جانتی تھی کہ سنگر ہے اور دولت کی ریل پیل میرے پاس تھی، لیکن مقصود جو تھا وہ مجھے حاصل نہیں ہوا. وہ کیا ہے؟ دل کا سکون. میری آتما کو سکون نہیں ملا، میرے دل کو بالکل سکون نہیں ملا. دل اندر سے پریشان ہے. میں گولیاں کھا کے راتوں کو سوتا تھا، اتنے بڑے فرش پر سوتا، بڑے بنگلے میں صوفے پر، ہر قسم کے اسباب راحت کے موجود ہیں، لیکن مجھے سکون کی زندگی نہ ملی.
میں پریشان. تو کرتے کرتے میں مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس پہنچا رائے کے اجتماع میں. کوئی مجھے لے گیا رہبری کر کے. میں مولانا صاحب کے سامنے پوری کارگزاری سنے. حضرت میں نے سکون کے لیے تو اتنی ساری محنت کی, پیسے جمع کیے, دنیا میں میرا نام ہو گیا. جس گلی سے میں گزرتا ہوں پوری گلی مجھے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی ہے. لوگ مجھے میرے بارے میں کیا کیا سمجھتے ہوں گے, لیکن میرے اندر سے آگ لگی ہوئی ہے. اس میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. مولانا ہنسے مسکرائے, فرمایا اس گھٹنے میں درد ہے اور دوسرے گھٹنے کی دوا ہو رہی ہے. کیا کہا؟ کون سے گھٹنے میں درد ہے؟ داہنے گھٹنے میں درد ہے اور بائیں گھٹنے کا علاج ہو رہا ہے. جہاں تم پہنچے ہو وہاں سکون نہیں ہے, اور جہاں سکون ہے وہاں تم پہنچے نہیں ہو. جہاں تم پہنچے ہو وہاں سکون نہیں ہے. اسباب الگ ہے, اسباب الگ ہے, اسباب کا سکون الگ ہے. ایک آدمی ایئر کنڈیشن خرید سکتا ہے لیکن دل کا سکون نہیں خرید سکتا. آدمی کا جسم تو ٹھنڈا ہوگا ایئر کنڈیشن سے, آدمی کا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا. آدمی کے دل کو ٹھنڈا کرنے والی چیز الگ ہے. اس اچھے طریقے سے مولانا اس کے دل کو نہیں توڑا, اس کو سراہا, اس کو ابھارا. بس یہی بات اس کے دل پر لگی, اور ایسی لگی کہ موت بھی اللہ کے راستے میں ہے. اور اکیلا نہیں بنا, ہزاروں کو دیوانہ بنا کے گیا. اور اس کے بعد اپنی زندگی اتنے اخلاق سے اللہ کے نبی کا عاشق بن کے دنیا سے گیا کہ ان کے انتقال پر دنیا کے بڑے بڑے شیوخ روئے, بڑے بڑے محدثین روئے ایک نوجوان کی موت پر. اور اتنا بڑا جنازے کا مجمع اس ملک میں کبھی دیکھا نہیں گیا کہ زندگی کے دل کا رخ صحیح ہو گیا. اسے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ, کہ لوگوں کو اللہ نے ایسی صلاحیت دی, ایسی کیپیسٹی دی ہے کہ لوگ جیسے سونا و چاندی, کہ لوگوں کے بعد ایسی صلاحیت ہے جیسے سونا و چاندی کی صلاحیت ہوتی ہے. لوگ ایسے قیمتی ہیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں جیسے سونا اور چاندی قیمتی ہیں. لیکن ہماری ساری کی سارا صلاحیت کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری خواہشات پر لگ رہی ہے, من مانی پر لگ رہی ہے, اللہ کے حکموں پر نہیں لگ رہی. اور اللہ کے حکموں پر لگانے کے لیے ہماری صلاحیت, ہمارا مال, ہماری عزت, ہماری قوت, ہمارا جان, یہ اللہ کے راستے میں لگے اور اللہ کے حکموں پر لگے, اللہ کی مرضیات پہ لگے. اس کے لیے بنیادی جو محنت ہے وہ دل کا یقین ہے. جب تک وہ نہیں بنے گا تب تک باتیں ہیں, تب تک مذاکرے ہیں کہ ہمارا دل کا رجحان ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور دل میں سکون ملے. اور زندگی میں دل میں سکون کو لانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ محنت ہے. ایمان کی بنیادی محنت کہ آدمی کا اگر ایمان مضبوط بن جائے گا نا تو ہماری خلوتیں پاک ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے مجمع پر وہ محنت فرمائی کہ جوان صحابہ جو اللہ کے نبی کے سامنے چھوٹے چھوٹے تھے, یعنی 4 عبادلہ, عبداللہ بن عمر ہے, ابن مسعود ہے, ابن عباس ہے, یہ سب عبداللہ نام کے ہیں. بعد میں بڑے بڑے لوگ بنے. یا تم چھوٹے چھوٹے ہو, کسی کی عمر 22 سال ہے, کسی کی 25 سال ہے, لیکن کل کے تم اکابر ہو, صرف زندگی کا رخ بدل جائے. حضرت عمر فاروق کے بارے میں مکہ میں مشہور تھا کہ خطاب کا گدھا تو ایمان قبول کر سکتا ہے لیکن خطاب کا بیٹا عمر ایمان قبول نہیں کر سکتا. مکہ میں چرچا تھا, مکہ میں باتیں چلتی تھی, اتنے مشہور تھے مکہ میں کہ خطاب کا گدھا تو ایمان قبول کرے گا. بھائی گدھا ایمان قبول کر سکتا نہیں, لیکن ناممکن ہے کہ عمر کا ایمان قبول کرنا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئے ہیں اور اللہ کے نبی کا رنگ چڑھا ہے تو ساری کی ساری صلاحیتیں کہاں لگی؟ اتنی بڑی صلاحیت لگی اور اتنے بڑے قیمتی انسان بنے کہ میرے نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے. لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی بننے کے قابل ہوتے تو عمر ہوتے. لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے, وہ زندگی میں وہ کوالٹیز, وہ صفات اور وہ محاسن حضرت عمر کی زندگی میں آئے. سرحد کہاں لگ رہی تھی؟ بوتوں پر لگ رہی تھی, لیکن نبی کے قتل کرنے کے در پہ تھے. لیکن دل کا رخ جب بوڑھا ہے تو دنیا میں حضرت عمر کی وہ زندگی اور زمانے خلافت المومنین کے زمانے میں کتنا 4 مربع لاکھ تک دنیا میں اسلام کا جھنڈا لہرایا. کتنا بڑا کام اللہ سے لیا ہے, اللہ نے لیا ہے.
دریائے نیل کا پانی نہیں بہتا. جس کا پانی ہے مصر میں دریائے نیل. بہت سارے عرب ملے حرم شریف میں مصر والے، مصری وہاں بہت ہیں، تو ان سے دریائے نیل کے بارے میں بہت پوچھا. آج بھی دریائے نیل برابر بہہ رہا ہے دریا. اسلام کے قبول کرنے کے پہلے وہاں ماحول تھا کہ دریائے نیل جب تک وہ خوبصورت لڑکی کو جب تک اس میں بنا سوا کر سمندر کے نظر نہیں کرتے تب تک پانی اوپر نہیں آتا تھا. اللہ تعالیٰ بھی ان کے عقیدے کے مطابق سمندر چلاتا تھا. جب اسلام آیا اور اسلام نے ساری کی ساری چیزیں کاٹی. عمر بن عاص مصر کے گورنر ہیں، کہیں تو نہیں ہو سکتا، اسلام میں تو جائز نہیں ہے کہ کسی لڑکی کو زبردستی سمندر میں ڈالنا، سمندر کے نظر کرنا، کہ سمندر کا پانی بہے، اسلام اجازت نہیں دیتا. چل نہیں کیا تو پانی نیچے چلا گیا بالکل سمندر کا، اور لوگ ہجرت کر کے ملک چھوڑنے لگے. تو حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا ہے، لیٹر لکھا حضرت عمر فاروق پر مدینہ منورہ میں. اب المومنین یہ ماجرا ہے. حضرت عمر نے خط کس نے لکھا تھا؟ عمر بن عاص نے لکھا تھا، لیکن خط کا جواب حضرت عمر بن عاص کو نہیں دیا. ایک پرچی میں خط لکھا دریا کے نام پر کہ خط دریا کے اندر پھینک دینا. اس کو یہ لکھا تھا اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، اگر تجھے اللہ کے حکم سے اگر تو نہیں چلتا دریا تو تیری نہ مجھے ضرورت ہے نہ اللہ کو ضرورت ہے. اتنی پرچی جیسے سمندر میں ڈالی، پانی بالکل بڑھ گیا، آج تک وہ دریا بہ رہا ہے. عقیدے کو ٹھیک کیا ہے کہ کرنے ذرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اندر کے یقین کو ٹھیک کرنا، جب اندر کا ایمان بن جاتا ہے بھائیو تو آدمی خلوتوں کے تنہائیوں کے گناہوں سے بچتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے. اور آج ہمارے پاس گناہوں کے بڑے بڑے اسباب موجود ہیں، ہر ایک کے جیب میں گناہ ہے. یہ موبائل نہیں ہے، یہ جہنم کا سلگتا ہوا انگارہ ہے. اگر موبائل کا صحیح استعمال نہ ہوا، اس کا استعمال غلط ہوا تو انسان کی زندگی جہنم کے کنارے تک پہنچ جاتی ہے. اور کتنے نوجوانوں کی انرجیاں نکاح کے پہلے ختم ہو چکی، ان کی زندگیاں برباد ہو چکی، اور وہ سبب و کباب کے اندر مبتلا ہے. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی. اور آپ نے کہا اسے ہمیشہ اللہ کا ڈر. اسے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ. اے میرے پیارے بیٹے، اگر تو کوئی نیکی کرے یا تو کوئی گناہ کرے، رائے کے دانے کے برابر پہاڑوں کی چٹانوں پر کرے، آسمان کے کناروں پر کرے، یا زمین کے تہہ خانوں میں کرے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو ظاہر کر کے رہے گا. یہ اللہ کی صفت ہے. راتوں کا تڑپنا، راتوں کا رونا اللہ امت کے سامنے لائے گا، اور راتوں کے خلوتوں کے گناہ بھی اللہ امت کے سامنے کھولے گا، کیونکہ اللہ کی صفت ہے ان اللہ لطیف خبیر. اللہ بندوں کی باریک باریک چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ کیفیت میری اور آپ کی بنے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، میرا اللہ مجھے برابر دیکھ رہا ہے. اللہ معی، اللہ ینظرنی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ میری خلوتوں کو بھی جانتا ہے. لیکن قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، اللہ تو زور سے بولتا ہے تو بھی جانتا ہے، تو آہستہ بولتا ہے تو بھی اللہ جانتا ہے. یعلم السر واخفی، تیرے دل میں کوئی ارادہ نیکی کا ہو یا برائی کا ہو، اللہ اس کو بھی جانتا ہے. واخفی، ابھی تک تیرے دل میں ارادہ نہیں آیا، مستقبل میں تیرے دل میں کون سا ارادہ آئے گا اللہ کو اس کا بھی علم ہے. اور میرا اور آپ کا واسطہ اس اللہ سے ہے. اگر زندگی کو خوشگوار بنانی ہو، چین والی بنانی ہو، سکون والی بنانی ہو دنیا کی زندگی، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان اور عمل کو ٹھیک کرنا پڑے گا. ایمان اور عمل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، یقین کو مضبوط کرنا پڑے گا. ایمان بنے گا تو اعمال بنیں گے، اور اعمال بنیں گے تو اخلاق بنیں گے، اور اخلاق بنیں گے تو ہی معاشرہ پاکیزہ بنے گا. سب سے بڑی چیز ایمان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں کھڑا کر دیا، اور صحابہ کی صلاحیتیں کہاں لگی. کون سے ملکوں میں جا کر صحابہ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا. وہ بتوں کے پوجا کرنے والے، جن کو لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، جن پر حکومت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب محنت ہوئی اور دل کا رخ صحیح ہوا تو دل کے رخ کے صحیح ہونے کی وجہ سے انسانوں کی زندگی وہاں پلٹی اور ہزاروں لوگوں کے دلوں کے پلٹنے کا ذریعہ بن گئی صحابہ کی جماعت. اس لیے اپنی جمانے کی حفاظت بہت ضروری ہے. اسے فرمایا نا کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ 4 باتوں کا جب تک سوال نہیں کرے گا تب تک ہمارا حساب نہیں ہوگا. پہلا کیا ہے؟ عن عمرہ فیما فناہ، تم نے زندگی کو کہاں لگایا.
اپنی عمر کے بارے میں سوال ہوگا. ایسا نہیں کہ بھائی 40 سال کی زندگی کھایا پیا، 50 سال کی زندگی، 60 سال کی زندگی، ایسا نہیں ہے. مستقل زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا. زندگی میں جوانی بھی آ گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا، لیکن دوسرا سوال صرف جوانی کے بارے میں ہے. ان شبابہ فیما ابلہ، ارے میرے بندے یہ جوانی کے تُنے قیمتی دن تُنے کہاں خرچ کیے؟ صحابہ کی جوانیاں کہاں خرچ ہوئی؟ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نوجوان تھا بچہ، عشاء کی نماز مسجد میں پڑھتا تھا، عشاء کی نماز مسجد میں، اور عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اور ایسی عبادت کرتا، پڑھا لکھا بچہ، قرآن و حدیث کے علوم اس کی زندگی میں تھے، اطاعت گزار، اور اپنی جوانی بے داغ جوانی، دیکھنا بولنا، اتنے بڑے صحابی المومنین اس کی عبادت پر رشک فرماتے تھے. عشاء کے بعد گھر پر جا کر ماں باپ کی خدمت کرتا تھا، اپنے ابا کی خدمت. نوجوانوں، اکثر نوجوانوں نے موبائل کے آنے کے بعد کبھی پتہ نہیں ہوگا کہ اپنے ابا کے سر کو دبایا ہو اور ماں باپ کی خدمت کرے. آپ کو پڑھانے کے پیچھے اپنے ماں باپ کا خون اور پسینہ بہا ہے، تب جا کر ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں اور پی جی او میں رہ رہے ہیں. 6-6 ہزار کا ماہانہ خرچہ کوئی معمولی نہیں ہوتا. ان کو جا کر پوچھو اسی مندی کے حالات میں ماں باپ کیا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام بنے، 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے، اور قرآن و حدیث کا علم اتنا زیادہ تھا کہ بڑے بڑے سفید داڑھی والے علماء ان کے درس فقہ میں بیٹھا کرتے تھے. جب رات کا وقت ہوتا تھا اپنی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے. تو اس وقت ان کی موڑی مارے کا بیٹا انت امام العرب والعجم، تو عرب اور عجم کا امام ہے. ترا اتنا بڑا مقام دنیا میں ہے کہ عرب کی تیرے پیچھے چلتے ہیں اور عجمی کا مجمع تیرے پیچھے چلتا ہے، اور تو میرے پیروں کو چومتا ہے، میرے پیروں کو چاٹتا ہے. تو فرماتے ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے میرے ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے. اور نوجوان اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا. لیکن اس زمانے کے اندر بھی ایک مدینہ منورہ کی غریب ایک لڑکی اس کو اپنی طرف بلاتی تھی. اندر کا ایمان مضبوط ہوگا کہ میرا اللہ مجھے دیکھتا ہے، کتنا ہی گناہوں کا گندا ماحول کیوں نہ ہو، آدمی کے دل میں اس بات کا پکا یقین ہے مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا. اور ہر گناہ کے پیچھے مصیبت کھڑی ہے، ہر گناہ کے پیچھے مصیبت کھڑی ہے. یہ یاد رکھنا، ایسا مت سمجھنا کہ میں نے غلط بولا ہے، میں نے غلط دیکھا ہے، میں نے غلط میوزک سنے ہیں اور میں نے غلط کام کیا ہے تو اس کا نتیجہ اچھا آئے گا. عذاب کی شکل یہ نہیں کہ اللہ آسمان توڑے گا، زلزلہ لائے گا، یہ شکل نہیں ہے. اللہ سب سے پہلے اللہ کا عذاب دل پر آتا ہے کہ اللہ اس کے دل میں آگ لگا دیتا ہے، دل ویران ہو جاتے ہیں، دلوں کی بستی برباد ہو جاتی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان والوں، میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل لگی ہے کہ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتا ہے اور پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. لیکن گناہ کرتے کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے میرا اور آپ کا دل اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت بن چکا ہے. اس سے میرے بھائیو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ دل کو نرم کرنے والی چیز اللہ کی محبت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت ہے. اس کو بلا دی. وہ نوجوان کبھی دیکھتا بھی نہیں تھا، جب دیکھے گا تو غلطی ہوگی نا. جب انسان کی نظر ہی غلط نہیں دیکھے گی تو انسان کے دل میں گناہ کا دایا پیدا نہیں ہوگا اور اس کا ایمان خلوتوں میں اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا. ماں باپ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تربیت کرنے والے اللہ تربیت کرتے ہیں. اذان کا وقت 1:30 بجے تربیت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، ماں باپ تربیت کرتے ہیں. اب ماں باپ تو تمہارے ساتھ نہیں ہے، ماں باپ نے بڑے حسن زن کے ساتھ آپ کو یہاں سے احمد آباد بھیجا، آپ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں، آپ پی جی او میں رہتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، شام کو دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ماں باپ کے دل میں آپ کے بارے میں کیا کیا گمان ہوں گے، لیکن ماں باپ کے چھپے رستم ہم نے گناہ کیے تو میرا اللہ تو مجھے دیکھتا ہے نا. اگر یہ ایمانی ماحول اور یہ ایمانی فضا اور یہ اللہ کے راستے کی جد و جہد اور یہ اللہ کے راستے کی محنت، اگر اس میں اگر میرا اور آپ کا کچھ نہ کچھ وقت لگ گیا، ان مجلسوں میں اگر ہم بیٹھتے رہ گئے، اندر کا ایمان ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا کہ میں یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. ایک بار اس نے کیا کیا، اس لڑکی نے کچھ بہانے سے اس نوجوان کو اندر بلا دیا.
اور اندر بلانے کے بعد کہا میں تجھ سے غلط کام کرنا چاہتی ہوں. وہ نوجوان اللہ کا بندہ تھا، ایمان تھا، اندر کا تقویٰ تھا. دیکھو غلطی تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، غلطی کرنا ایسا نہیں ہے، غلطی پر اڑے رہنا یہ اللہ کو ناپسند ہے. غلطی پر اڑے رہنا. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے راستے کے سفر میں ہے. آپ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا. ایک مدینہ منورہ کی ایک عورت تنور میں روٹی بنا رہی ہے، مسلم شریف کی روایت ہے. اس کا چھوٹا سا بچہ پاس میں ہے. جب آگ کے شعلے اڑتے ہیں تو بچہ آگ کے قریب ہوتا ہے. ماں اڑتی ہے اور بچے کو آگ سے دور کرتی ہے. پھر ماں روٹی بنانا شروع کرتی ہے. 2 مرتبہ بچہ کھڑا ہوا، پھر ماں کھڑی ہوئی. تیسری مرتبہ بچہ آگ کے قریب آیا تو ماں نے کھڑے ہو کر بچے کو دور کیا. بار بار ماں کو کھڑا ہونا پڑا. جب تندور میں روٹی پک گئی تو وہ عورت حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے پورا منظر اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا، میرے بیٹے سے مجھے کتنی محبت ہے، بار بار مجاہدہ کر کے اپنے بیٹے کو میں نے دنیا کی آگ سے بچایا ہے. یہ اللہ کے نبی، جب ماں کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے رحم کرنے والا پروردگار ہے، کہ میرا اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جہنم میں ڈالے گا. اللہ کی صفت رحمت بتائی. جب عورت نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اپنی نظر کو نیچے جھکا لی اور آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور آپ کی داڑھی آنکھوں بک گئی. کہا نہیں اللہ کی بندی، میرا اللہ اپنے کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، میرا اللہ پہ کسی بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہاں اس بندے کو جہنم میں ضرور ڈالے گا جو گناہوں پر اڑا ہوا ہو. گناہوں پر اصرار، گناہوں پر جم جانا، بد نظری اور گانے سننا کہ گانا ہے گانا جس طرح بارش کی برکت سے زمین سبزہ اگاتی ہے، گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے. الغنا ينبت النفاق، رواہ البخاری، بخاری شریف کی روایت ہے کہ میوزک اور گانا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق پیدا کرتا ہے. اور ایمان اور نفاق دونوں ساتھ میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو دل میں نفاق ہو گیا تو دل میں ایمان ہوگا، ایمان ہو گیا تو کیا ہوگا بولو؟ نفاق ہوگا. اور نوجوان نے میں تو یہ نہیں کر سکتا. اچانک اس کی زبان پر آیت جاری ہو گئی. ایمانی ماحول میں تھا بھائی، مسجد نبی کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جن لوگوں کی زندگی میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جب ان کے سامنے کوئی شیطانی حربے ہوتے ہیں، شیطانی حملے ہوتے ہیں تو فوراً اپنے آپ کو بچاتے ہیں. یہ آیت پڑھتے پڑھتے وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا. دل میں اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، یہ نہیں کر سکتا، بے ہوش ہو گیا. وہ لڑکی نے بہت کوشش کی اس کو ہوش میں لانے کی. اس کی باندھی آئی لیکن بچہ ہوش میں نہیں آ سکا. اور اس کے ابا اس کے انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا ابھی تک کیوں نہیں آیا گھر پر. پھر باندھی نے اور اس لڑکی نے اس نوجوان کو اٹھا کر اس کے باپ کے گھر کے آگے ڈال دیا. ہے تو صحابہ میں ہے. جیسے ابا نے دروازہ کھولا تو بیٹا پڑا ہوا ہے بے ہوش. فوراً گھر والے جمع ہو گئے اور کسی بھی طرح لڑکے کو ہوش میں لانے کی کوشش کی. جب لڑکا ہوش میں تو پوچھا بیٹا کیا ہوا تھا؟ تو نوجوان لڑکا بالکل 22-23 سال کا عربی نوجوان اور تابعی کا بیٹا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، پوری کارگزاری سنائی. یہ عورت نے میرے ساتھ اس طریقے پر مجھے پھسلانے کی کوشش کی. اللہ نے میری زبان پر یہ آیت جاری کر دی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت پڑھتے پڑھتے اس نوجوان کی روح برباد ہو گئی، اللہ کا پیارا ہو گیا. کیا دل میں خدا کا خوف غالب تھا. وہ ایمان بن جاوے کہ گناہوں کا منظر میرے سامنے ہو تو میرا دل تڑپ جاوے، تڑپ جاوے. رات کے وقت اس کو غسل دیا، اس کو کفن دیا، اس کی نماز جنازہ پڑھا لی. حضرت عمر نے پوچھا فجر کی نماز میں پوچھا وہ نوجوان بیٹا کہاں ہے؟ حضرت عمر کی زندگی میں نوجوانوں کے بارے میں بڑی فکر تھی. جس امت کے جس بستی کے نوجوان اللہ کے دین والے ہیں اس بستی کا مستقبل دیندار بنے گا، اچھا بنے گا. اور جس بستی کے نوجوان، جس علاقے کے نوجوانوں کی زندگی خراب ہو گئی اس امت کا مستقبل بڑے خطرے میں ہے. کبھی مومنین اس بچے کا تو انتقال ہو گیا. رات کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، نماز جنازہ پڑھا لی. اور مومنین اپنی داڑھی کو پکڑ کر روتے روتے بقی میں آئے، جنت البقی میں. کا دوبارہ صفے بناؤ. اور صفے بنانے کے بعد دوبارہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس کی قبر پر یہ آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. وہ انسان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے کہ مجھے اللہ کے سامنے اپنی زندگی کا جواب دینا ہے، اس کے لیے اللہ 2 جنتیں تیار کی ہیں. جب میں آیت پڑھی تو قبر میں سے آواز آئی، المومنین، میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، میرے اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی.
یہ اندر کا ایمان اور اندر کا تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس سے میرے نبی نے فرمایا ان قریب میری امت پر وہ زمانہ آئے گا کہ میری امت کے لوگ گانے بجانے کے عادی بنیں گے اور وہ 24 گھنٹے ان کا دل لڑکیوں کی طرف ہوگا، گانا بجانے والی اور بازاروں میں سنگار کر کے چلنے والوں کی طرف ان کا دل مائل ہوگا۔ جب وہ راتوں کو سوئیں گے جب وہ صبح میں اٹھیں گے تو اللہ ان کے چہروں کو سور کی شکل میں تبدیل کر دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے؟ کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہوں گے، میری رسالت کا اقرار بھی کرتے ہوں گے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوں گے، رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہوں گے، لیکن دو چیزیں ہوگی، نشے کے عادی بنیں گے غلط صحبت کی وجہ سے، ان کا دل لڑکیوں کی طرف مائل ہوگا، رات کو پی کے سوئیں گے، جب صبح میں اٹھیں گے اللہ ان کے چہرے کو بدل دے گا۔ دنیا میں اوپن گناہ ہو رہا ہے اور مغربی ممالک اور مغربی میڈیا گناہ کو زندہ کر رہا ہے اور نوجوانوں کے سامنے عریانیت اور وہاں کے فواہش کے دروازے کھول دیے ہیں کہ بھئی یہ تو انسان اپنے خواہش کو پوری کر سکتا ہے، اس میں کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ اس لیے سب سے بڑی بنیاد میں اور آپ جہاں بھی رہے غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچاوے۔ قرآن کریم اللہ نے منظر کھینچا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ وہ ہاتھ کھائے گا قیامت کے دن، کھاتے کھاتے کاٹتے کاٹتے پورے ہاتھ کو کاٹ دے گا اور یہ کہے گا کاش میں فلاں کو دوست کبھی نہ بناتا، فلاں کو دوست لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ ارے ہدایت کے ملنے کے بعد بھی غلط دوست نے مجھے گمراہی کے اندر ڈال دیا، بس شیطان کو دوست بنا لیا۔ اس لیے یہ تمام کے تمام غلط مناظر کے آنے کے پہلے یہ اللہ نے موقع دیا ہے۔ ابھی عمر چھوٹی ہے، اللہ عمر میں برکت دے گا، زندگی میں برکت دے گا، تقوی میں برکت دے گا۔ اپنی انرجی کو مضبوط کرو اور میرے بھائیو اپنے آپ کو خلوت کے گناہوں سے بچاؤ، اللہ کے نافرمانی سے بچاؤ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے کہنے سے آپ کے سننے سے کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے اندر چاہیے، اندر کی طاقت۔ ہر مشین جو چلتی ہے نا اپنی طاقت سے چلتی ہے، انسان جو چلے گا وہ اندر کے ایمان سے چلے گا، ایمان کا نور، ہدایت کا نور جو انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ بقول مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکاتہم، جب اندر ایمان کا نور پیدا ہو جاتا ہے نا تو آدمی کو گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ گناہوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی کو ایمان عمل میں حلاوت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو آئس کریم کھانے میں کتنا مزہ آتا ہے، جو لوگ آئس کریم کھانے کے شوقین عادی ہے نا، آئس کریم کا ہر چمچ میں لذت ہے، فالودہ کھانے میں، لسی پینے میں، کوئی بھی ٹھنڈی چیز ہو، کوئی بھی کھانے کی آئٹم ہو اس کو مزہ آتا ہے۔ اس طرح عمل کرنے میں لذت آئے گی، اللہ اس کو ایمان کی حلاوت دے گا، ایمان کی مٹھاس دے گا۔ یجد حلاوت الایمان، اللہ ایمان کی حلاوت دے گا۔ آدمی انتظار کرے گا کب اذان ہوئے اور میں مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت کروں۔ ابھی 2 دن پہلے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ نمرہ کے ایکتا میدان پروگرام کا بہت بڑی مستورات جمع ہوئی تھی۔ عشاء کی نماز میں نے وہاں پڑھی، ایک نوجوان عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد سنیچر کی رات کی بات کر رہا ہوں، بہت دیر تک دعائیں کر رہا تھا، میں بیٹھا رہا، یہ نوجوان دعا کرتا ہے وہ حالات میں ہے۔ دعا کرنے کے بعد میں نے سلام کیا، بھائی کہاں کے ہو؟ کہ میں یہاں کا ہوں، کہ میں MBBS ڈاکٹر بنتا ہوں۔ میں کہا کیوں اتنا سارا روتے ہو؟ کہ مولوی صاحب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو آتم ہتیا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، خودکشی کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ میں نے وہ بھیانک گناہ کیے ہیں اور گمبھیر گناہ کیے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں اپنے چہرے کو نہیں بتا سکتا۔ جس نبی نے اپنی امت کے پیچھے کیا قربانیاں دی ہیں، اپنے نوجوان صحابہ کی ٹیم کو تیار کر حضور گئے تھے، میرے دل کی وہ کیفیت ہے۔ ایک مولانا کی میں نے جمعہ کے اندر بات سنی ہے، میرے دل میں وہ بات لگی ہے، میں نے ارادہ کیا ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن میں کبھی اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کروں گا۔ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، میں تڑپ تڑپ کے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں۔ اس سے نوجوان بھی دنیا میں گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے، اس لیے یہ ایمانی ماحول، ایمانی فضا اور یہ اللہ کے راستے کا خروج۔ اس لیے ہم کو ہمارے ماں باپ نہیں کہ بیٹا نماز پڑھ، ماں باپ تو ہے نہیں، ماں باپ تو گھروں پر ہیں، کبھی فون سے بات کرتے ہوں گے بیٹا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، بیٹا قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ اس لیے بڑی خوشی مجھے اس بات کی ہوئی کہ ہماری پالڑی کی جماعت گریجویٹ جماعت ہے، پڑھی لکھوں کی جماعت ہے ماشاءاللہ، اور اس نے اگر PG والوں کا جوڑ کیا کہ نوجوانوں کو جمع کیا
جو مختلف علاقوں سے آ کر اس شہر میں روزی کی بنیاد پر آئے ہیں اور پڑھنے کے سلسلے میں آئے ہیں. احمد آباد وہ شہر ہے جہاں پوری انڈیا کے لوگ بستے ہیں اور اللہ ہر ایک کی روزی کو اللہ پاک فراہم کرتا ہے. یہاں ہم دنیا لینے کے لیے آئے, یہاں ہم دین لے کر آئے. ابھی ہم حرم شریف میں تھے, عربوں کے یہاں بیان ہوا, ایک عربی نے کہا مولانا میرا بیٹا اتنا نافرمان تھا, اتنا مجھے پریشان کرتا تھا, میں تنگ آ گیا تھا, اگر میں کہتا بیٹا یہ کام کرنا ہے کہ ابا تم زیادہ مت بولو ورنہ تمہارے خلاف میں کیس درج کراؤں گا. بالکل آوارہ عیاش بن چکا. میں اس کو جرمنی پڑھنے بھیجا. وہاں جرمنی پڑھنے گیا, کیا کسی کی نظر لگی کہ جرمنی میں جانے کے بعد وہاں کی ہاسٹل میں دعوت کا کام ہو رہا تھا. وہ ایک جماعت اردو کی جوڑنے کی جماعت وہاں پہنچی, عربوں کی جماعت پہنچی, اور سارے عربوں کے نوجوانوں کو جمع کیا, ہاسٹلوں میں جا کر گشت کیا, اور جوانوں کو جمع کر جب ان کے سامنے بات ہوئی, گشتوں میں ہوئے, میرا بیٹا واپس آنے کے بعد اس کے سر پر عمامہ ہے, اس کے چہرے پر داڑھی ہے, وہ 2 گھنٹے میری گھر والی کے پیر دباتا ہے. وہ زندگی چینج ہو گئی. مکہ کا رہنے والا بچہ جرمنی میں جا کر زندگی تبدیل کر رہا ہے. میرے دعوت کے کام کی برکت ہے. جہاں کام ہوگا اللہ زندگیوں کو پلٹ دے گا. یہ کام کے برکات ہے. اس لیے ہم جہاں بھی رہے, اپنے ہاسٹلوں میں رہے, پی جی میں رہے, اور کہیں بھی پڑھے تو ہم نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کی پابندی کرے, نماز کی پابندی کرے. خدا کا حکم مجھ سے نہ چھوٹے. میں کہیں بھی رہوں اور نماز کو جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں. بعض علماء کے نزدیک تو جس طرح نماز کا پڑھنا فرض ہے, اس طرح بعض علماء کے نزدیک تو جماعت سے نماز پڑھنا بھی فرض ہے. نمازوں کی پابندی کریں, نمازوں کی پابندی ہم سے نہ چھوٹے. ایک بار اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک اونٹ آیا, روتا روتا رو رہا تھا. آپ نے پوچھا اونٹ تو کیوں روتا ہے؟ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا. تو آپ نے صحابی کو فرمایا اس اونٹ کے مالک کو بلا کر لے آؤ. وہ صحابی رسول آئے, یا رسول اللہ کیا بات ہے, کیا آپ کا اونٹ تمہارے خلاف شکایت کرتا ہے؟ کہ اللہ کے نبی اس کی شکایت تو بعد میں, پہلے میری شکایت ہے. دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم, یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا, رات کو زوروں سے آوازیں نکالتا ہے, اور کسی کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے. تو آپ نے کہا اونٹ تو صحیح, ایک تو کر رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں, تو ایسی حرکت کیوں کرتا ہے؟ اونٹ نے بولا. ہزاروں واقعات ملیں گے جہاں اونٹ نے اور جانوروں نے اللہ کے نبی سے کلام کیا ہے. ایک بار ابو سفیان ابن حرب اخنس بن شریق حرم کے کنارے پر کھڑے تھے, حدود حرم کے پاس, اور ایک ہرن کا پیچھا ایک ٹائیگر نے کیا, بھیڑیے نے کیا. ہرن آگے جا رہا ہے, بھیڑیا پیچھے جا رہا ہے, اور حدود حرم میں تو گھاس بھی نہیں کاٹ سکتے معلوم ہے, اور حدود حرم میں تو کسی کا شکار نہیں کر سکتے. اب ہرن نے دیکھا کہ حرم کی حدود آ چکی ہے, یوں کر کے اپنے پیروں کو آگے کر کے جمپ مارا, اور ہرن حدود حرم میں داخل ہو گیا. زمین تھی وہ تو خالی, بھیڑیا وہاں رک گیا اور ہرن کو جانے دیا. ابو سفیان نے کہا واہ عجبا, بڑی تعجب کی بات ہے کہ بھیڑیوں کو بھی حرم کی حدود کا پتہ ہے. حالانکہ دونوں کے دونوں مشرک تھے اس وقت, کہ بھیڑیا کی حرم کے حدود کو جانتا ہے کہ حرم میں شکار نہیں ہو سکتا. تو بھیڑیا اپنے دم کے بل کھڑے ہو کر کہا یا ابا سفیان واہ عجبا من ذلک, اس سے بھی بڑی تعجب کی بات بتاؤ. محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہے ہیں, اور تم دونوں لوگوں کو جہنم کی طرف بلا رہے ہو. ابو سفیان نے کہا یہ بات اخنس مکہ میں کسی کو مت کہنا, ورنہ سارے مکہ والے ایمان قبول کریں گے, مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے. اونٹ نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کروں, یہ آپ کے صحابی ہیں, ہم دونوں ساتھ میں جنگلوں کا سفر کرتے ہیں. سفر کرتے کرتے رات کا وقت ہو جاتا ہے, مغرب کی نماز کے بعد وہ بھی تھک جاتے ہیں, میں بھی تھک جاتا ہوں. یا رسول اللہ میں سے زور زور سے آوازیں نکالتا ہوں کہ کہیں میری مالک کی عشاء کی نماز فوت نہ ہو جائے. میرے مالک کی یہ بات کہی تو حضور رونے لگے, یہ اونٹ تو مرنے کے بعد مٹی ہو جائے گا, اور تجھے اپنے مالک کی فکر ہے. کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ میں رہتا ہے, ایسا نہ ہو اگر اسی حالت میں میری موت آ گئی تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا. جو جانور کے مخلوق ہے, جو مکرم بھی نہیں ہے, اس کو اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی کی آخرت کی فکر ہے. میری ہاسٹل میں کتنے بچے نماز نہیں پڑھتے, میں کمرے میں رہتا ہوں, میرے ساتھ 3 بچے ہیں, میں نماز پڑھتا ہوں, میرے 2 بھائی نماز نہیں پڑھتے. یوں نہیں کہنا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا,
اس طرح دعائیں کرنی پڑے گی، منت سماجت کرنی پڑے گی، اللہ سے مانگنا پڑے گا، اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، رونا پڑے گا۔ ایک بہت بڑے اللہ والے ہمارا مظفر حسین کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی مظفر حسین صاحب ایک بار کاندلا سے دہلی پیدل آ رہے تھے، راستے میں دیکھا ایک مسجد میں نماز کا وقت ہو چکا، بستی کے قریب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو پوری مسجد میں کچرا گئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا نہیں ہے۔ انہوں نے پوری مسجد کو صاف کیا، اذان پہ ایک ساتھ ان کے ساتھی ایک ساتھ میں تھے، ایک مقتدی آ گیا اور جماعت کی نماز کے مکمل ہونے کے بعد سوچا کہ اس بستی والوں کو جا کر میں سمجھاؤں کہ تمہارے گاؤں کے قریب مسجد ہے، ویران پڑی ہے، مسجد میں گرد و غبار ہے، نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ دائی آدمی سب اپنے عبادت کی فکر نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری دنیا کی انسانیت کی فکر کی ہے کہ میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، اے میری بیٹی فاطمہ تم مت رو، اللہ نے تیرے ابا کو دین دیا ہے، یہ دین دنیا کے ہر کچے مکان میں جاوے گا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، جہاں جگہ سورج کی کرنیں جاتی ہیں وہی دین پہنچ کے رہے گا، جہاں جہاں رات کے اندھیرے جاتے ہیں وہی کلمہ پہنچ کے رہے گا۔ نبی کا پورا گھرانہ زندگی فاقوں میں گزاری، لیکن امت کے دین کے حضور نے فکر فرمائی، اور کتنی بڑی صحابہ کی جماعت دنیا میں تیار ہوئی، کتنی قبریں ملکوں میں آپ کو صحابہ کی ملے گی۔ تو بستی والوں نے کہا حضرت یہ ہمارے یہاں کا سردار ہے، وہ شراب پیتا ہے، اس کے گھر پر لڑکیاں ناچتی ہیں، اگر وہ نماز پڑھے تو ہم سب نماز پڑھیں، ہمارے گاؤں کا بوس ہے، ہمارے گاؤں کا بڑا ہے، آپ ان کی ملاقات کرو۔ کہ کہاں رہتا ہے؟ کہ مسجد کی گلی میں رہتا ہے۔ حضرت مفتی مظفر حسین اس گلی میں گئے، جا کر دیکھا تو رئیس خان پٹھان نام تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ کہ میں اندر آ سکتا ہوں؟ ایک مسافر ہو، کیا آ سکتے ہو؟ جا کر ملاقات کی، اور ملاقات کر کے اللہ سے بات کر کے گئے تھے، دعا کر کے اس انداز سے بات کی کہ بھائی صاحب یہ بستی والے آپ کو بڑا مانتے ہیں، آپ کو اپنے قبیلے کا سردار مانتے ہیں، گاؤں کا صدر مانتے ہیں، اگر آپ مسجد کے اندر جا کر نماز پڑھیں گے تو مسجد آپ کو دعائیں دے گی، آپ کی بستی کے نوجوان نمازی بنیں گے۔ تو کہا دو باتیں میرے اندر ہیں، ایک تو میرا وضو نہیں رہتا، نماز پڑھ سکتا ہوں لیکن وضو رہتا ہی نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا ایک کام کرو، بغیر وضو کے نماز پڑھ لو۔ حالانکہ مولانا مفتی شریعت کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن ان کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے۔ فرمایا دوسری بات ہے کہ میں پیتا ہوں اور پلاتا ہوں، اور غلط عادت ہے میری، یہ دو کام مجھ سے چھوٹیں گے نہیں، جب چھوٹیں گے نہیں تو میں نماز نہیں پڑھوں گا، اگر میں نماز بھی پڑھوں گا یہ بھی کروں گا تو لوگ کہیں گے نماز پڑھتا ہوں ایسے دھندے کرتا ہے، لوگوں کی عادت ہے کہنے کی۔ حضرت فرما دیکھو تم صرف ارادہ کرو کہ مجھے کل سے مسجد میں نماز پڑھنی ہے، اگر آپ کا وضو نہ رہے تو بغیر وضو کے پڑھنی ہے۔ خادم ساتھ میں تھا، حضرت نے پورا سفر ملتوی کر لیا، اتنا کہنے کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے میں ارادہ کرتا ہوں، مسجد میں اگر سجدے میں پڑھ کے اللہ سے مانگا اے پروردگار عالم میں نے شریعت کے خلاف باتیں کہی ہیں کہ بغیر وضو کے نماز تو پڑھ سکتا ہے، یا اللہ اس کا وضو ٹیکے اور اس کا وضو باقی رکھنا تیری ذمہ داری ہے، میرا کام صرف اس کو مسجد میں پہنچانا ہے، اس کے دل کی دنیا اللہ خود ہی بدل سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، فجر میں اٹھا، آج تو نماز بہت مدت کے بعد جانا ہے، وضو نہیں آج تو غسل کر کے جاؤں گا، غسل کر کے جاؤں گا، پہلی مرتبہ نماز پڑھنا ہے۔ بس جیسے مسجد میں نماز پڑھی اللہ نے وہ اچانک اس کی دل کی کیفیت کو بدلا کہ جیسے مسجد میں گیٹ سے باہر نکلا اس کے دل میں شراب کی نفرت پیدا ہو گئی اور غلط گندگی عادتوں کی نفرت پیدا ہو گئی۔ گھر پر آنے کے بعد سب کو روانہ کیا، شراب کی بوتلیں توڑ دی اور پوری بستی نماز پڑھنے والی بن گئی۔ اللہ نے اس کے بیٹوں کو عالم دین بنایا۔ ایک مسافر کی ایک دن کی محنت ہے۔ ہماری پی جیوں میں ہمارے ہاسٹل میں کتنے مسلمان بچے رہتے ہیں، کتنے مسلمان بچے رہتے ہیں، ہم تھوڑی فکر کریں۔ چند نوجوان ایسے مجنون قسم کے جو اپنے جاب کے ساتھ اپنے اسکول کی پڑھائی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس کی تھوڑی فکر کر لیں کہ میری پی جی میں عشاء اور فجر کے نماز سارا مجمع یہاں ہوتا ہے، ان کی نماز دی جانی چاہیے۔ میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ سے مانگ سکتا ہوں، محنت کر سکتا ہوں۔ ہمارا کام تو محنتوں کا ہے۔ ایک ایک اسٹوڈنٹ پورے علاقے کا ذمہ دار بنا ہے۔ ہمارے الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ذاکر حسین کالج میں آئے دلی میں، اور مولانا صاحب کی زبان تھی توتلی، دعوت کے کام کے بانی، زبان توتلی تھی۔ مولانا عبداللہ صاحب بلیائی فرماتے ہیں میں ایک بار حضرت کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے بھائیوں 17 مرتبہ کہاں تب جا کر پورا بول سکے۔ زبان کی حالت ہے لیکن دل میں دین کے مٹنے کا درد بھرا ہوا ہے۔ ذاکر حسین کالج میں پوری دنیا کے اسٹوڈنٹ پڑھتے تھے،
تبلیغ کا نیا ماحول تھا. تو فرمایا ہماری جماعتیں تمہارے ملکوں میں آئے گی تو ہماری جماعت کو کون ساتھ دے گا؟ اب ہندوستان میں تبلیغ کا کام کا تعارف نہیں تھا، وہ جانتا ہی نہیں تھا. دلی میں کام شروع نہیں ہوا تھا، کچھ میواتی لوگ کام میں لگے ہوئے تھے. تو سب اسٹوڈنٹ نے کیا کی؟ تالیاں ماری. لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذاق میں کامنٹ کرتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. لیکن مولوی صاحب کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، بڑے عزائم تھے اللہ کے ساتھ. فرمایا ہماری جماعت تمہارے ملکوں میں آئے گی تو ہماری جماعت کا کون ساتھ دے گا؟ ایک نوجوان نے کہا ملا جی تمہارا کھسک گیا ہے، ابھی دلی میں کوئی دعوت کے کام کو نہیں جانتا، تم ملکوں کی بات کرتے ہو، ملکوں کی بات کرتے ہو. اگر میں آپ کو یوں کہوں کہ اسٹوڈنٹ امریکہ جائے گا، کینیڈا جائے گا اللہ کے راستے میں، آپ بولو گے مولانا ابھی تو پی جی میں کھانے کے پیسے نہیں ہیں، آپ امریکہ کی کینیڈا کی باتیں کرتے ہیں. لیکن اللہ کے بندے اللہ سے اچھی گمان کر کے بات کرتے تھے. ایک صومالیہ کے قریب جبوتی کا نوجوان اٹھا اور یوں کہا مولوی صاحب اگر تمہاری جماعت اگر میری بستی میں آئے گی، میرے ملک میں، تو میں آپ کی جماعت کا ساتھ دوں گا. پھر اس سے تالی بجائی مذاق میں. حضرت کی بات ختم ہوگی، دعا کر کے حضرت نکل گئے. 1962 میں چھاپی میں اجتماع ہوا پالمپور میں، اور 64 میں کابی میں اجتماع ہوا. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ آئے ہوئے تھے اور اس طرح ملکوں کی جماعتیں بنی. ملکوں کی جماعتیں جب بنی ہیں تو ایک مولانا عیسیٰ صاحب بڈاڑوی رحمۃ اللہ علیہ جماعت لے کر وہاں سے کرتے کرتے جبوتی پہنچے. وہی اسٹوڈنٹ اس وقت جبوتی کا بہت بڑا افسر بن چکا تھا. وہ اپنے گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا یہ پوٹلا بستر لے کر جا رہے ہیں، ایسے میں نے دلی میں دیکھے ہیں. اور اپنا شیشہ اونچا کیا، کہا تم کہاں سے ہو؟ کہ ہم انڈیا سے ہیں. انڈیا میں کہاں سے؟ کہ نظام الدین سے ہیں. تبلیغی جماعت. کہا تبلیغی جماعت. وہ اپنی گاڑی سے نیچے اتر کر پھوٹ کر رونے لگا اور یوں کہا مجنون کا خواب سچا نکلا، مجنون کا خواب سچا نکلا. پھر کہا میں آپ کی جماعت کا میں ساتھ دوں گا. وہ اٹھا ہے اور اللہ نے اسٹوڈنٹ کو پورے جبوتی میں کام کے پھیلنے کا ذریعہ اللہ نے اسٹوڈنٹ کو بنایا. آج پوری دنیا میں کام ہو رہا ہے. دنیا کے کسی بھی ملک میں آج بھی ہمارے اکابر کے سفر ہوئے، امریکہ کے کینیڈا کی کارگزاری سنائی کہ کینیڈا کے اسٹوڈنٹ کو دیکھنا ہو تو آپ کو لگے گا کہ دارالعلوم کے طالب علم ہے. کینیڈا کے مرکز میں پورے اسٹوڈنٹ بھر جاتے ہیں. ایسی گندی فضاؤں میں رہنے والے جب اوپن ماحول ہے، جب مخلوق کو بولا جاتا ہے ملحدین ہیں. سمانا عمر صاحب پالم رحمۃ اللہ مرتبہ علی گڑھ میں بیان کرنے کے آئے، سارے کے سارے اسٹوڈنٹ تھے اور مولانا چالو بیان میں کھڑے ہو گئے اور فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنی تعلیم میں کمی پیدا کرو، محنت کرو، مضبوطی سے تم بہت آگے بڑھو. مولانا فرمایا مجھے افسوس ہے کہ چاند پر پہلے پہنچنے والا عیسائی تھا، مسلمان کیوں نہیں تھا؟ چاند پر پہلے کون پہنچا؟ عیسائی پہنچا. مسلمان کو پہنچنا چاہیے تھا. ہمارا تعلیمی لیول اتنا ہو، ٹاپ پر ہو، اور تعلیمی لیول کے ساتھ ساتھ ہماری پوری زندگی دعوت کے کام میں لگے اور ہم مبلغ بن کے زندگی گزارے. کیونکہ ماشاءاللہ آپ کہیں جاؤ گے، آج احمدآباد میں جاب کرتے ہو، اللہ آپ کو پہنچائے گا. نہ مانو ہمارے احمدآباد کے اسٹوڈنٹ ملکوں میں ہمارے جب اکابر جاتے ہیں تو وہاں ملکوں میں ان کی خدمت کرتے ہیں. آپ پڑھ رکھے گئے، جاب کر رکھے گئے اور دعوت کا کام کر رکھے گئے. ان کی زندگی اللہ نے پلٹ دی ہے. اس لیے آپ لوگ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ کہ ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کریں گے اور اپنی زندگی کو بدلیں گے. آج تک ہم سے جتنی اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے ہم اللہ سے توبہ کریں گے. ہماری جتنی نمازیں کہ نمازوں کو کیا کریں گے؟ قضا کریں گے اور علماء کی صحبت میں رہیں گے، بزرگوں کی صحبت میں رہیں گے. اور جب آپ کتنے آئے ہیں، بہت سے نوجوان نہیں بھی آئے. اتنا بڑا مجمع ایک دو دن کی محنت میں جمع ہو گئے. بہت سے نوجوان آئے بھی نہیں ہوں گے، نہیں بھی آئے ہوں گے. آپ تھوڑی فکر کریں، تھوڑی محنت کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں اور محنت کر کے آئندہ بھی جب بھی ہمارا جوڑ ہو کہیں بھی ہو. ہمارا جمعرات کا ہمارا تبلیغی اجتماع ہوتا ہے الفضل مرکز میں، معلوم ہے الفضل میں ہوتا ہے، عصر سے لے کر فجر تک. اور عشاء کی نماز کے بعد اسٹوڈنٹ کا بہت بڑا حلقہ 250-200 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جاب کرنے والے بھی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. آپ لوگ عشاء اگر وقت ہو عشاء کی نماز وہاں پڑھیں اور عشاء کی نماز کے پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کے حلقے میں بیٹھے، ان کے سامنے ایمانی باتیں ہوتی ہیں، دین کی فکروں کی بات ہوتی ہے. انشاءاللہ اس ماحول میں اگر ہم رہیں گے ہماری جوانی محفوظ رہے گی، ورنہ بایو خطرہ ہے ایمان کے لٹنے کا. آپ دیکھو ہمارے شہر کی بات کرو، جوان لڑکے ڈرگس کے عادی ہیں، جوان لڑکے نشے کے عادی ہیں،
شراب کے عادی ہیں اور ان کی لت نہیں جاتی. اس لیے غلط صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، غلط عادت سے اپنے آپ کو بچانا، اور اپنے کمرے میں جب بھی ہو وقت ہو کمرے میں بیٹھے بیٹھے قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں. ہمارے کمرے میں قرآن ہو اور اپنے کمروں میں تعلیم زندہ کرو کہ بھائی 4 نوجوان 5 نوجوان کوئی وقت طے کر کے 5 منٹ کی یا 3 منٹ کی ہماری فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم ہو، فضائل اعمال کی کتاب کی تعلیم ہو. تعلیم کی برکت سے کیا ہوگا؟ ہمارے دل میں ایمانی فضا پیدا ہوگی، ہمارا دل مضبوط بنے گا، اللہ کی محبت آئے گی. مولانا عمر صاحب پالپوری فرمایا کرتے تھے اپنے گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے زندہ کرو. اگر تم نے اپنے گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ نہ کیے تو تم گھر پر رہتے ہوئے بھی بے گھر ہو جاؤ گے. گھروں کی تعلیم. میں 2008 میں حیدرآباد گیا تھا، 4 ملک کی جماعت تھی. ایک جگہ مستورات میں بات کرنے گیا، مستورات بات کر کے مجھے جو ساتھی رحمت اللہ کا مونا ایک قریب کا مکان ہے، اس نوجوان کو دیکھ میں نے کہا کیا ہوا کہ ہمارے گھر کے قریب ایک فیملی غیر مسلم منتقل ہوئی، مکان خریدا مسلمانوں کے محلے میں، وہاں تو رہتے قریب میں. تو جب ان کے گھر میں جب ان کا سامان منتقل ہوا تو ایک چھوٹا سا بچہ گھر کے آگے مسلمان کا کھیل، اس کے گھر میں تعلیم ہو رہی تھی. تو اپنی امی کے پاس امی جان کل تو تمہیں کتاب کی تعلیم پڑھا تھا، پڑوسی کے حقوق ہے، مہمانوں کے حقوق ہے. دیکھو ہمارے پڑوس میں ہمارے غیر مسلم بھائی کا سامان منتقل ہو رہا ہے، ان کا اکرام ہمیں کرنا چاہیے. چھوٹا بیٹا ماں کو کہہ رہا ہے کھیلتے کھیلتے آیا. تو ماں نے کہا بیٹا میں چائے بناتا ہوں. چائے بنا کر تھرمس میں چائے بھرا اور ٹوسٹ کو لے کر بنا بسکٹ دے کر بیٹا ان کو چائے پلا دے. چائے دے کر آ گیا وہ لڑکا، کھیلنے میں مشغول ہو گیا. دوپہر کا وقت ہوا، سامان ابھی منتقل ہو رہا تھا کہ امی ابھی تو ان لوگوں نے کھانا نہیں پکایا ہوگا، ابھی ان کا سامان منتقل ہو رہا ہے اور ہم پر تو پڑوسی کے حقوق مہمانوں کے، امی کھانا بنا لو. تو ماں نے جلدی جلدی دال چاول بنائے اور ٹفن تیار کیا کہ بیٹا سب کو کھلا دے. جب وہ لڑکا جب کھلانے کے لیے گیا تو غیر مسلم کی آنکھیں بھیگی ہو گئی. اور کہا بیٹا شام کا کھانا مت لانا، شام کا کھانا ہماری پوری فیملی منتقل ہو جائے گی اور ہمارے گھر میں کھانا بنے گا. جب پوری فیملی آ گئی تو شوہر نے بیوی کو یوں کہا ان لوگوں نے ہمیں صبح چائے پلائی، دوپہر کا کھانا کھلایا، ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کا تھوڑا اکرام میں کرے کہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کر ان کو ہدیے میں دو. یہ مٹھائی کا ڈبہ لے کر وہ عورت گئی پڑوس میں مسلمان کی عورت کے گھر کے پاس. پھر کہا ہم تو بہت سے مسلمانوں کے پڑوس میں رہ کر آئے لیکن ہم نے وہ اخلاق نہیں دیکھے جو تمہارے بچے کے اخلاق دیں گے. کہ ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں ہوتی ہیں، ہمارے خدا نے ہم کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، پڑوسی کے حقوق بتائے. تو کہا میں تمہاری تعلیم میں شرکت کر سکتی ہوں کہ بالکل آؤ، لیکن 2 دن آنا، تم تیسرے دن مت آنا. کہ کیوں؟ کہ میرے شوہر اللہ کے راستے میں 3 دن جماعت میں گئے تو تیسرے دن وہ آ جائیں گے اور آپ کو ان کے لیے پردہ کرنا آپ کو فرض ہے. 2 دن تعلیم میں آئی اور تعلیم کے بعد اس بہن نے کہا کہ بہن تم آئندہ کل مت آنا. تو رونے لگی کہ مجھے اتنا مزہ تمہاری تعلیم میں آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہن تم مجھے روک رہے ہو لیکن میں کیا کروں؟ کیا مجھے یہ کتاب مل سکتی ہے؟ کہ ہاں میرے پاس ہندی کتاب پڑھی، میں آپ کو ہندی کتاب گفٹ دیتی ہوں. تو اب گھر جا کر گھر میں اس غیر مسلم عورت نے تعلیم شروع کی. اس کا شوہر بھی ہے، جوان لڑکا بھی ہے، جوان لڑکی بھی ہے. ایک دن باپ نے تعلیم کی، دوسرے دن اس کی عورت نے تعلیم کی، اس کی بیوی نے، اور تیسرے دن وہ جوان لڑکا اسٹوڈنٹ تھا، پڑھ رہا تھا اسکول میں کالج میں، ایک کتاب کی تعلیم کی، ابو ذر غفاری کا واقعہ پڑھ رہا تھا اور رو گیا اور کتاب بند کر لی. امی اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، میں آپ کو کہہ دیا ہے کہ 2 دن تعلیم کے حلقے میں بیٹھ کر میں ایمان قبول کر چکا ہوں، ایمان قبول کر چکا ہوں. اس کی امی نے اس کے ابا کی طرف دیکھا تو اس کے ابا نے کہا میری پیاری بیوی میں تو پہلے ہی دن چائے پی کر ایمان قبول کر چکا تھا لیکن تیرا مجھے انتظار تھا، میں ایمان قبول کر چکا ہوں. ایک تعلیم کے حلقے کی برکت سے پوری فیملی اسلام میں داخل ہو گئی. یہ گھروں کی تعلیم کے وہ اثرات ہیں. ہم دعوت کے کام کو معمولی نہ سمجھیں، اس نے پوری دنیا کو پلیٹ لپیٹ میں دے دیا ہے. آپ جاؤں گے اس سے کڑوے اور خطرناک ناچنے والے نوجوان راتوں کو رونے والے اللہ نے بنا دیے. اس سے میرے بھائیوں ہم بھی ارادہ کریں، ماشاءاللہ ہم بھی ارادہ کریں کہ ہم بھی اس محنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے. کوئی حصہ نہ کیا بنائیں گے، زندگی کا حصہ بنائیں گے. جب بھی ہمارے پاس چھٹی کا موقع ہو، بڑی چھٹی ہو، سمر ویکیشن ہو، ہمارے پاس بڑی تعطیل ہو، ایسے وقت میں اللہ کے راستے میں چلنے کا ارادہ کریں گے. اور جو فائنل ایگزام ہونے کے بعد اور جو لوگ جاب کرتے ہیں چھٹی لے کر بھی کم سے کم زندگی بھی 1 مرتبہ 4 ماہ لگائیں گے.
یہ فجر کی نماز کا میری ڈاکٹرس میں بات تھی، بہت سے ڈاکٹر پورے احمدآباد کی جمع ہوئی تل بروج میں، تو کتنے ڈاکٹروں نے MBBS نہیں MD MS بڑے بڑے ڈاکٹرس انہوں نے کہا انشاءاللہ، اور کتنے 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگا ہے، اور گودرا کے ڈاکٹرس کی جماعتیں آئی ہے. تو ڈاکٹر کتنا بزی ہوتا ہے، اس کے کتنے پیشنٹ ہوتے ہیں. لیکن جب دل میں ہمارے ڈاکٹر عبدالماجد اورنگ آباد سے آئے تھے، کتنے بڑے ڈاکٹر نیورو سرجن تھے، دماغ کے بڑے ڈاکٹر، کسی کا ہاتھ یوں الٹا ہو تو ان کو معلوم پڑ جائے اس کی کون سی رگ میں تکلیف ہے. ہمارے سکینہ مسجد میں ٹھہرے تھے، عجیب طرح کے آدمی یوں فرماتے تھے کہ میں نے 2013 سے ارادہ کیا تھا مجھے اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کے، تو میں نے اپنے کمپیوٹر پر لکھ دیا تھا، جیسے میں کمپیوٹر اوپن کروں تو اس میں لکھا ہوا ہے ڈاکٹر عبدالمجید 2018 میں آپ کو 4 مہینوں میں جانا ہے. اور اتنا بڑا دماغ، پورے مہاراشٹر میں سب سے فرسٹ نمبر پر آنے والے ڈاکٹر جن کو اتنی ایوارڈ ملے ہیں. جس سے میرا جانے کا ٹائم آیا، غیر مسلم پیشنٹ میرے پاس آئے، کہا ڈاکٹر صاحب خدمت کرنا تو دین ہے، کتنے مسلمان علماء ہیں، علماء کرام، علماء تو مسلمان ہی ہوتے ہیں، علماء ہیں میرے پاس. ڈاکٹر صاحب آپ جائیں گے 4 مہینہ، آپ کو معلوم ہے کتنا نقصان ہوگا. یہ آپ کوئی MD MBBS ڈاکٹر نہیں ہے، وہ تو مل جائیں گے. آپ کے لائن کے ڈاکٹر ہمارے مہاراشٹر میں بہت کم ملتے ہیں، اور آپ تو بھگوان کے آدمی ہیں، آپ کے چہرے پر داڑھی، نیک آدمی ہیں، آپ نظروں کے پابند ہیں، لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں. ایک بہت بڑے وہاں کے مفتی صاحب نے فتویٰ دارالعلوم دیوبند پوچھا، کہاں ایسے ڈاکٹر کو جماعت میں جانا افضل ہے یا خدمت کرنا افضل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے خود کارگزاری سنائی الفضل میں. تو وہاں سے جواب آیا ڈاکٹر صاحب جماعت میں جا نہیں سکتے، کہ مجھے کل جانا تھا، میری تیاری ہو گئی. جیسے میں اندر داخل ہوا نا اپنے آفس میں، تو آپ فتویٰ پڑھا دارالعلوم دیوبند کا کہ ڈاکٹر صاحب جماعت میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، اب میں کیا کروں؟ ایک طرف تو فتویٰ ہے، ایک طرف میرا جانے کا پکا عزم ہے، 8 سال کی 6 سال کی تیاری ہے. تو میں نے مفتی صاحب کو فون کیا، مفتی صاحب کیا میرے ایمان کے بارے میں آپ گارنٹی دے سکتے ہیں؟ مجھے بھی قبر میں جانا ہے، اور مجھے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے زندگی کا حساب دینا ہے، مجھے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے. تو وہاں کے علماء نے کوئی جواب نہیں دیا. یوں کر کے میں 4 مہینہ جماعت میں لگانے کے لیے میں احمدآباد مختلف جگہ پر ان کا وقت لگا. اتنے بڑے ڈاکٹر کو جب فرصت مل سکتی ہے، یہاں آئے اور مجھے لے کر ایک ڈاکٹر کی ملاقات میں گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہا کہ باہر نکلو، باہر ابھی جگہ نہیں ہے، ابھی پیشنٹ بہت ہے. میں ہی اندر گیا تھا، مجھے کہا تم باہر نکلو، ابھی پیشنٹ بہت ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے یوں کہا کہ میرے پاس تعویذ ہے، تعویذ آپ ان کو بتاؤ کہ کون سا تعویذ کے میرا کارڈ. تو ڈاکٹر خالد صدیقی کے ساتھ کہتے تھے کبھی کبھی تعویذ بتا دینے کا، یعنی کارڈ ان کا ڈگری کا. میں کہا بتا سکتے ہیں. جیسے ان کا کارڈ اندر پہنچایا تو وہ ڈاکٹر صاحب فوراً باہر آئے اور معاہدہ کے روزے پہ ڈاکٹر صاحب آئیے، ویلکم ویلکم کر گئے. اتنے بڑے ڈاکٹر تم جماعت میں نکلے ہو. تو کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء جا رہے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر جا رہے ہیں، دنیا کے سائنٹسٹ جماعتوں میں جا رہے ہیں، امریکہ میں کینیڈا میں جا کر دیکھو پڑوس کے ملک میں کون کون لوگ جا رہے ہیں. تو کہا ڈاکٹر صاحب کہتے تم پیشنٹ کو سنبھالو، کہ نا پیشنٹ کو روزانہ ہے، تم کہاں ملو گے. یوں کر کے ڈاکٹر صاحب کو بٹھایا. میرے بعد دوسروں کو اللہ تعالیٰ نے ہر طبقے کو دعوت کی محنت میں لگایا ہے. جیسے آپ لوگ بھی ارادہ کرو انشاءاللہ ہم زندگی میں 4 مہینے لگائیں گے. کون کوئی ارادہ کرتا ہے؟ ارادہ کرتے ہو نا.